Dear students, class 9th N1 P1 girls and boys, السلام علیکم. بچے اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے کہانی درخواست اور ہم گرامر کریں گے. اور بچوں ساتھ میں ہم MCQs اور شارٹ کویسچن بھی کریں گے جو آپ کے سمر پیک ہوم ورک میں دیے گئے ہیں. آج ہے 4 جولائی 2020. آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بچوں قواعد انشاء کی کتابیں ہیں. پیج نمبر ہے 113 113. کہانی نمبر 11 ہرنی کی دعا. شام قریب تھی. سبکتگین اپنے فرائض سے فارغ ہوا، گھوڑے کو لگام دی اور اچک کر سوار ہو گیا. شہر سے نکلا، جنگل کی ٹھنڈی ہوا لگی، دماغ تازہ ہوا. گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جنگل میں داخل ہو گیا. ہر طرف گھوڑا دوڑایا مگر کوئی شکار نظر نہ آیا. مغرب کی طرف دیکھا تو سورج کو غروب ہوتے پایا. فوراً شہر کی طرف باغ موڑی اور آہستہ آہستہ جنگل کو طے کرنے لگا. ناگہاں سبکتگین کی نظر ایک ہرنی پر پڑی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو کھلا رہی تھی. شکاری جب شکار دیکھ لیتا ہے تو صبر اس سے رخصت ہو جاتا ہے. سبکتگین نے گھوڑے کو اشارہ کیا. وہ سدھایا ہوا جانور اپنے مالک کے اشارے پر اچھلا اور ہرن کی طرف چل پڑا. ہرنی نے شکاری کو دیکھا تو بچے کو ساتھ لے کر بھاگی. خود تو بھاگ گئی مگر بچہ وہیں رہ گیا. یہ ابھی چند دن کا تھا. اس کی ٹانگیں کمزور تھی. سبکتگین نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو پکڑ لیا جائے. چنانچہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، بچے کو پکڑا، اس کی ٹانگیں باندھی اور گھوڑے پر رکھ کر سوار ہو گیا. گھوڑا شہر کے قریب آن پہنچا. سبکتگین کو ایک سوگوار سی آواز سنائی دی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. ہرنی اپنے بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. ماں کی یہ محبت دیکھ کر سبکتگین کا دل پسیجا. شاید اسے اپنی ماں سے بچھڑنے کا وقت یاد آ گیا تھا. اس نے گھوڑا روکا، ہرنی کے بچے کی ٹانگیں کھولی اور اسے زمین پر ڈال دیا. بچہ دوڑا اور اپنی ماں سے جا ملا. ماں اسے چاٹ رہی تھی، پیار کر رہی تھی اور کبھی کبھی سبکتگین کی طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھاتی جیسے دعا مانگ رہی ہو. سبکتگین نے کچھ دیر یہ نظارہ دیکھا، پھر اندھیرے کو ہر طرف سے بڑھتے پایا. سورج کبھی کا غائب ہو چکا تھا. اس نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور جلد ہی شہر میں داخل ہو گیا اور اپنے گھر پہنچ گیا. رات نے پر پھیلا دیے. سارا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا. دن بھر کا تھکا ہارا سبکتگین بھی اپنے بستر پر نیند کے مزے لے رہا تھا کہ ایک بزرگ آئے. سبکتگین کو دیکھا، السلام علیکم کہا اور بتایا کہ سبکتگین ہرنی کی دعا قبول ہو گئی. اب تو اور تیری اولاد ایک مدت تک غزنی پر حکومت کرے گی. بزرگ یہ خوشخبری سنا کر چلا گیا. سبکتگین کی آنکھ کھل گئی. خواب کے واقعے پر غور کیا مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا. وہ اس خواب کو بھول جانا چاہتا تھا مگر بھول نہ سکا. آخر وہ دن آ گیا کہ الپتگین حاکم غزنی فوت ہوا اور سبکتگین سر پر تاج رکھ کر غزنی کا بادشاہ بن گیا. بچے اس کہانی کا اخلاقی سبق ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی رائے گاہ نہیں جاتی اور ہمدردی عبادت کی روح ہے. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے.
بچوں، آپ لوگوں نے یہ کہانی پڑھی ہے، اس سے آپ نے یہ سبق سیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ وہ ایک شعر تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ بچوں، یہ درخواست نمبر 3 ہے، فیس معافی کی درخواست، پیج نمبر 73۔ آپ اس سے بڑی بھی کر سکتے ہیں درخواست۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول، الف ب ج۔ پہلی لائن میں جو تبدیلی آپ لوگوں نے کرنی ہے، یا تو جناب لکھیں گے یا صاحب لکھیں گے۔ تو لکھیں گے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول، الف ب ج۔ ٹھیک ہے۔ عنوان درخواست برائے فیس معافی۔ جناب علی، گزارش ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، والد صاحب کی آمدنی بہت کم ہے، ہر وقت پیٹ بھرنے کے لالے پڑے رہتے ہیں، اسی وجہ سے میرے لیے فیس ادا کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ میرا تعلیم حاصل کرنے کا شوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آپ سے مدد کی درخواست کروں، لہٰذا ملتمس ہوں کہ اسکول کی فیس معاف فرما کر شکریہ کا موقع عطا فرمائیں، کرم ہوگا زیادہ ادب و نیاز۔ 5 جنوری 2018، آج کی ڈیٹ لکھیں گے آپ، جیسے کہ 4 جولائی 2020۔ درخواست گزار آپ کا تابع فرمان، الف ب ج۔ تو بچوں، جو تبدیلیاں کرنی ہیں اس کے ساتھ ہی میں بولوں گی درخواست، آپ لوگوں نے اسی طرح ہی لکھنی ہوگی۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، کوما، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول، کوما، الف ب ج۔ عنوان درخواست برائے فیس معافی۔ جناب علی، گزارش ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، والد صاحب کی آمدنی بہت کم ہے، ہر وقت پیٹ بھرنے کے لالے پڑے رہتے ہیں، اسی وجہ سے میرے لیے فیس ادا کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ میرا تعلیم حاصل کرنے کا شوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آپ سے مدد کی درخواست کروں، لہٰذا ملتمس ہوں کہ اسکول کی فیس معاف فرما کر شکریہ کا موقع عطا فرمائیں، کرم ہوگا زیادہ ادب و نیاز۔ 4 جولائی 2020۔ درخواست گزار آپ کا نیاز مند، الف ب ج۔ بچوں، آپ کے سمر پیک ہوم ورک میں کچھ ایم سی کیوز ہیں، آج ہم کچھ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنس کریں گے، تو آپ لوگوں نے یہ ساتھ ساتھ سولو کرتے جانا ہے، اپنے رجسٹرز پہ نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے بچوں، کام یہ اور ٹک کرنا ہے نیٹ اینڈ کلین۔ تو آئیے ہم یہ والے ایم سی کیوز سولو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کوا کیا کام نہیں کر سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا؟ آپشنز ہیں، سمجھ، ہنس، دوڑ، گا۔ صحیح جواب ہے گا۔ بلبل کیسا پرندہ ہے؟ آپشنز ہیں، پالتو، گھریلو، عاشق مزاج، روایتی۔ بچوں، اس کا درست جواب ہے روایتی۔ اگلا سوال ہے، بھینس کا مشغلہ کیا ہے؟ سونا، رونا، جگالی کرنا، سوچنا۔ بچوں، صحیح آپشن ہے جگالی کرنا۔ اگلا سوال ہے، بلیوں کی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ انگنت، کئی، بہت کم، نایاب۔ بچوں، صحیح جواب ہے کئی۔ سوال نمبر 5 ہے، کوا گرامر میں ہمیشہ ڈیش استعمال ہوتا ہے؟ غلط، زیادہ، مذکر، مونس۔ صحیح جواب ہے مذکر۔ اگلا سوال ہے، کوے کی بڑی تیز ہوتی ہے؟ آپشنز ہیں، چونچ، نظر، اڑان، زبان۔ صحیح جواب ہے نظر۔ باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے؟ آپشنز ہیں، الو، کوا، کبوتر، کتا۔ صحیح جواب ہے کوا۔ مصنف شفیق الرحمان مشہور ہیں بطور ممتاز افسانہ نگار، شاعر، ڈرامہ نویس، ناول نگار۔ صحیح جواب ہے افسانہ نگار۔
بچوں مصنف شفیق الرحمان بطور مزاح نگار اور افسانہ نگار مشہور ہے۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت رہتا ہے۔ بچوں آپشنز ہیں ناخوش، اداس، خوف زدہ، مسرور۔ صحیح جواب ہے مسرور۔ بچوں سوال نمبر 10 ہے، میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ آپشنز ہیں صبح 8 بجے، شام 8 بجے، صبح 10 بجے، صبح 9 بجے۔ صحیح جواب ہے صبح 10 بجے۔ آپ لوگوں کا یہ پیج کمپلیٹ ہو گیا، اس میں 10 MCQs ہیں، اچھی طرح ٹک کر لیں اور آپ لوگ اسے یاد کر لیں۔ تمام اسباق کے اندر سے یہ مکس ہی لیے گئے ہیں۔ تو آئیے کرتے ہیں اس کا اگلا پیج۔